معیشت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کو فوری $1 ارب دیے جائیں گے۔ IMF نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق $1 ارب کے اجراء سے قرض پروگرام کی جاری شدہ رقم $3 ارب ہو جائے گی۔ IMF نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے کورونا سے متاثر معیشت کو سنبھالا، معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقدامات کیے۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 4% ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو فوری $1 ارب دیے جائیں گے اور IMF نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق $1 ارب کے اجراء سے قرض پروگرام کی جاری شدہ رقم $3 ارب ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان دورہ چین کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں چینی صدر اور سرمایہ کاروں سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا بنیادی مقصد سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے۔ چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیر اعظم لی سے ملاقاتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں۔ سو انشاءاللہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی جو پہلے سے ہی الحمدللہ ہمالیہ سے اونچے اور بحیرہ عرب سے گہرے ہیں، ان کی جو وسعت ہے اس میں مزید اضافہ کرے۔ ناظرین، وزیر خزانہ شوکت طری نے کہا کہ IMF کا پاکستان کے لیے قسط منظور کرنا خوش آئند ہے، اس سے معیشت مستحکم ہوگی۔ IMF ہماری معاشی حکمت عملی کو تسلیم کرتی ہے۔ دورہ چین سیاسی اور معاشی طور پر بہت اہم ہے۔ چین کو کہیں گے ہماری مدد کریں اور اپنی انڈسٹری پاکستان میں لائیں۔ وزیر اعظم چین سے زراعت کے پلان میں مدد کا کہیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ IMF نے ہماری 6 ٹرانچ جو اپروو کیا ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ IMF جو ہماری جو اس وقت اکنامک اسٹریٹجی ہے اس سے ایگری کرتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اپروول آئی ہے اس سے ہماری اکانومی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی، ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ دوسرا، ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں چائنا۔ یہ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، پولیٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اکنامکلی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں، اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ ایگریکلچر ہمارے بہت ہی ایک امپورٹنٹ جگہ رکھتا ہے، اور ایگریکلچر کی گروتھ سے ہی ہماری اوورآل اکانومی گرو کرتی ہے۔ POC کے چیئرمین میاں طارق جاوید آئرلینڈ میں تنظیم سازی اور کمیونٹی سے ملاقاتوں کے لیے موجود ہیں۔ POC آئرلینڈ کے زیر اہتمام مختلف پروجیکٹس اور اپنے دورہ آئرلینڈ کے حوالے سے انہوں نے ڈبلن میں موجود 92 نیوز کے نمائندے فیصل مرزا سے خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کیا گفتگو کی، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی، اس وقت موجود ہیں میاں طارق جاوید صاحب کے ساتھ، جو POC کے چیئرمین ہیں، بانی لیڈر ہیں ان کے، آج ڈبلن آئرلینڈ میں موجود ہیں۔ میاں صاحب، ویلکم ٹو 92 نیوز۔ بتائیے گا آئرلینڈ کا وزٹ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ، زبردست وزٹ جا رہا ہے۔ جس طرح UAE میں تمام فنکشن کر کے آئرلینڈ پہنچا ہوں، تو آئرلینڈ میں بھی آتے ساری میٹنگز شروع ہو گئی ہیں، اور آج بڑا مصروف دن گزرا ہے۔ آج میری تنظیم نے یہاں پہ سوپ رن جو کرتے ہیں ہم، جو بے گھر لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، ان کو فری فوڈ دیتے ہیں، اور یہ پروگرام ہم آگے پوری دنیا میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج میں نے اس میں خود شرکت کی ہے، اور ماشاءاللہ جو آئرلینڈ کی ٹیم ہے وہ بہت زبردست۔ اسکائی لائن یونیورسٹی کے ساتھ میں MOU سائن کر کے آیا ہوں، اور وہ تقریباً $1 ملین جو انہوں نے POC کے ممبرز کے لیے رکھا ہے اسکالرشپ کے لیے، تو اس میں یہ حصہ تمام دنیا میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے بچیوں کو دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے پلیٹ فارم سے سب کے لیے یہ اوپن آپشن ہے کہ آپ آئیں، اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے، آپ گوگل کریں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں۔ اسلامی ماحول میں بچے پڑھیں گے، اور ان کو 50% اسکالرشپ کی مدد میں ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو ملے گا۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے POC جی، پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے،
اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، کسی کا تعلق نون سے ہے، کسی کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 90 سے زیادہ ملکوں میں کسی اور کی بھی نیٹ ورکنگ ہوگی، اور پی او سی کا مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ابھی ہم نے لڑ کے حکومت پاکستان کے ساتھ جھگڑا کر کے مجھے پروٹیسٹ کرنا پڑا جا کے الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، اور ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا حق حاصل کیا۔ تو اسی طرح ابھی میری جدوجہد ختم نہیں ہوئی، ہم ابھی جب تک پاکستان کے عوانوں کے اندر پارلیمنٹ میں جو سیٹیں نہیں ملیں گی اوورسیز پاکستانیوں کو، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کا یہی ویژن ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات ختم کرنی ہے، اور پاکستان میں جو مافیا ہے، جو نظریں گاڑے بیٹھا ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹیوں پہ کس طرح قبضے کرنے ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کو کس طرح لوٹنا ہے، ہم نے اس مافیا کو وہاں کی مقامی حکومت کے ساتھ مل کے ختم کرنا ہے۔ جی ناظرین، میاں طارق جاوید کا کہنا ہے کہ پی او سی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو صرف پاکستانیوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا کسی سیاسی یا کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کا 90 کنٹریز کے اندر اوورسیز میں جو ایک نیٹ ورک ہے وہ پیور خالصتاً پاکستانیوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ آج یہاں آئرلینڈ میں موجود ہیں۔ آئرلینڈ کے جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے یہ اپنا جو دورہ ہے یہ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی، فلاحی تنظیم سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر یاسین خان نے ایلنگ میں میئر منیر احمد سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہیں میئر آف ایلنگ منیر احمد کی جانب سے تعریفی سند پیش کی گئی۔ ملاقات میں پاکستان، برطانیہ سمیت دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے کیے جانے والے فلاحی کاموں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین ایوان کی رپورٹ میں۔ بین الاقوامی تنظیم سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر یاسین خان کی لندن کے نواحی علاقے ایلنگ آمد، میئر منیر احمد سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر میئر آف ایلنگ کی جانب سے سندس فاؤنڈیشن پاکستان کی تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے خدمات کو سراہا گیا۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے جو مریض ہیں ان کی خدمت اور اس کے ساتھ پوری ہیومینٹی کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سندس فاؤنڈیشن اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ انسانی خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ میئر آف ایلنگ منیر احمد کی جانب سے سندس فاؤنڈیشن کو تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی، اور ان کے برطانیہ میں فلاحی کام شروع کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ سندس فاؤنڈیشن کے صدر یاسین خان نے ادارے کی خدمات اور خصوصی طور پر انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ادارے کی تفصیلات بتائیں۔ بعد میں میئر آف ایلنگ نے میئر آفس کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا اور کونسل کے کام کرنے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آخر میں سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر یاسین خان کو میئر آف ایلنگ منیر احمد کی جانب سے تعریفی سند پیش کی گئی۔ غلام حسین ایوان، بیورو چیف 92 نیوز یو کے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کی جامع مسجد خزرہ میں خلیفہ اول یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں شان صدیق اکبر کانفرنس سجائی گئی، جس کی صدارت جہلم سے تعلق رکھنے والی معروف روحانی شخصیت پیر آف شادپور شریف جہلم پاکستان خواجہ صوفی ریاض احمد نے کی۔ محفل میں اوورسیز پاکستانیز نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھتے ہیں ملک خالد بارسی کی رپورٹ۔ گلاسکو کی جامع مسجد خزرہ میں محبان صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں روحانی محفل سجائی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر معروف نعت خواں حافظ عبد القادر نشاہی نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ دیگر نعت خواں حضرات نے بھی یار غار کی شان میں منقبت پیش کر کے سما باندھ دیا۔ ایک شعر آپ کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ چارے یار بندے عاشق کوئی کسے نہ چارہ ورگا، نہ اس ترتی پیدا کیتا کہ نہ جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی یارو دینا یارہ ورگا،
आज़म शान सिद्दीक की पूछना है को यार हज़ारों शान सैयदना सिद्दीक अकबर था। रूह परवर महफिल के मेहमान खसूसी बरतानिया के मुमताज़ आलिम दीन इलामा खुर्शीद आलम साहब भी थे। उलमा कराम की बड़ी तादाद महफिल में शरीक हुई। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस बयान करते हुए उलमा कराम का कहना था कि सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार साथी थे। उन्होंने सारी उम्र आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से खिदमत की। इलामा खुर्शीद आलम साबरी का कहना था कि आज वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर गुजारें, क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में कॉन्फ्रेंस हुई, प्रोग्राम हुआ जो बहुत कामयाब था। जबकि ड्यूरिंग वीक था ये प्रोग्राम, तो इस लिहाज से भी बहुत कामयाब था। तो मैं सिर्फ एक शेर आपकी शान के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि चारे यार नबी दे आशिक कोई दिस्से न चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इना जान निसारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी यारो इना यारा वर्गा, आज़म शान सिद्दीक की पूछना है इको यार हज़ारा। शान सैयदना सिद्दीक अकबर था, वो सिद्दीक अकबर जिन्होंने सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथ पर कलमा पढ़ा है, जो सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले हैं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हैं, जो मनसब रिसालत और नबूवत पर जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद फ़ाइज़ किया है, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। तो आज उनकी शान में ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था, जिसमें कसीर मुसलमानों ने शिरकत की है। तो अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़ुहु हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और तमाम खुलफ़ाए रशीदीन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इस मौके पर बाबरकत महफिल फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। महफिल का इख्तिताम दुरूद इस्लाम और इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। मलिक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रेडफोर्ड में क़ायद-ए-आज़म क्रिकेट लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाले पाक कोज़ीन क्रिकेट क्लब की जानिब से इज़हार तशक्कुर के तौर पर ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं ब्रेडफोर्ड से नुमाइंदा 92 न्यूज़ वक़ार बाबर मुग़ल की रिपोर्ट में। ब्रैडफोर्ड में क़ायद-ए-आज़म क्रिकेट लीग नए रुझानात मुतारफ़ कराने में पेश क्रिकेट लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाले पाक कोज़ेन क्रिकेट क्लब की जानिब खैर सगाली का इजहार। क्लब की जानिब से खिलाड़ियों और मुंतज़मीन के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। इस मौका पर क्लब के सदर चेयरमैन राजा मंसूर ने टीम के जज्बे को सराहते हुए कहा कि हमारे क्लब का मकसद क्रिकेट के जरिए हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देना है। कप्तान मोहम्मद सईद और दीगर क्लब टीम मेंबरान का कहना था कि बानिया पाकिस्तान से मंसूब क्रिकेट लीग का हिस्सा बनने पर हमें फ़ख्र है। हमारी कोशिश है कि हम पाक कोज़ेन क्रिकेट क्लब को मिसाली बनाते हुए नौजवानों को क्रिकेट की तरफ राग़िब करवाएं और मुस्बत सरगर्मियों को परवान चढ़ाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, क़ायद-ए-आज़म लीग में पहली बार खेलने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। हम लगन, मेहनत और यकजहती के साथ आइंदा सीजन में क्लब की कारकर्दगी को मिसाली बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी टीम इंटर की है, उस टीम का नाम जो है वो क़ायद-ए-आज़म के नाम से है और हम बहुत खुश हैं। और हमारा बेसिकली कोशिश है कि जितनी हमारे यंग कम्युनिटी है इधर इंग्लैंड के अंदर, ब्रेडफोर्ड के अंदर स्पेशली, तो उनको ग्राउंड की फील्ड की तरफ लाया जाए और वो हम लोग जो हैं उस लिहाज से उनको क्रिकेट के लिहाज से दिखा देंगे। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारा जुनून भी है, हमारे एशियन ब्लड में भी है। Feel very welcome to play here in the क़ायद-ए-आज़म League. They make me feel a part of the family and I've enjoyed playing here at Pak Cuisine. It's an absolute pleasure playing for Pak Cuisine. Very inclusive team. The really good thing about Pak Cuisine is the way we get all the youngsters off and out away from the streets and onto the field. It's a really good team to play for. We've got a combination of youngsters and experienced players. I enjoyed my time there and I'm looking forward to play next season. I would urge youngsters to come and join our team. It's been a very good journey so far, a new team. We've had a lot of new players, but the main thing about Pak Cuisine is the way every member has been welcomed. We play with passion, we play with pride, and we're looking forward to another season with success. मकामी रेस्टोरेंट में होने वाली इस तकरीब में कम्युनिटी के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। सऊदी अरब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी IT कंपनीज़ के नुमाइंदगान ने शिरकत की। दोनों ममालिक की IT कंपनीज़ की जानिब से बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मेरे लिए की रिपोर्ट।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सफारत खाना पाकिस्तान के ताउन से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बैनुल अक़वामी लैब IT नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों के अलावा सऊदी IT कंपनियों के नुमाइंदे शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तान मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट बोर्ड उस्मान नासिर का कहना था कि IT के शोबे में पाक सऊदी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें दोनों ममालिक IT के तमाम शोबों में एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी को फरोग देंगे ताकि IT कंपनियां बेहतर अंदाज के साथ आगे बढ़ सकें। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट, हमारी अपनी IT कंपनीज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। जो सऊदी मार्केट है वो अपने आप को रीअलाइन कर रही है टुवर्ड्स बिकमिंग ए ग्लोबल प्लेयर एंड इन नॉट जस्ट इन IT इंडस्ट्री बट इन कंट्रोलिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड। हम इनके साथ खड़े हमारे लोगों ने जैसे असिस्ट किया सऊदी अरेबिया को इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्लियर ईयर्स। अब हमारा टारगेट ये है कि वी असिस्ट द सऊदी फ्रेटर्निटी, आवर ब्रदर्स हियर and the diaspora, through the diaspora Pakistanis and our companies. सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर का कहना था कि पाकिस्तानी कंपनियों के लिए सऊदी अरब में बेशुमार मौके मौजूद हैं। यहाँ पर जो सऊदी जो IT की ज़ैली कमेटियाँ हैं उनके चेयरमैन के साथ उनकी मीटिंग्स हैं। इस सेशन के बाद फिर लीप एग्जीबिशन में जाकर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पर उनकी मुलाकातें आज हैं और इसी तरह से ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर जितनी बड़ी कंपनियाँ उनके साथ मिलाते जाएं ताकि ये अपना मुस्तकबिल में उन लोगों के साथ मिलकर काम करने का इरादा करें। सेमिनार से कन्वीनियर सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ुहैब खान के अलावा दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद।